اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم پس دھو ڈالو اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین اور دھو ڈالو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا اور اگر ہو تم جنابت کی حالت میں پس خوب پاکی حاصل کرو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ اور اگر ہو تم بیمار، او علی سفر یا ہو اوپر سفر کے، او جاء احد منکم من الغائط یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے یعنی جائے ضرورت سے، او لامستم النساء یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو یعنی ہم بستری کی ہو، فلم تجدوا پس نہ پاؤ ماء پانی، فتیمموا صعیدا طیبا پس تیمم کرو پاک مٹی سے، طیبا صاف مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم پس ملو اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، منہ سے، ما یرید اللہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل علیکم من حرج کہ کر دے اوپر تمہارے کوئی تنگی، ولیکن یرید لیطہرکم لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم اور تاکہ پوری کر دے اپنی نعمتوں پر تمہارے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکریہ ادا کرو، واذکروا نعمت اللہ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو کی اوپر تمہارے، ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اور پختہ وعدہ جو تم نے کیا اس سے، اذ قلتم سمعنا واطعنا اور جب کہا تم نے سنا ہم نے اور مانا ہم نے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا چیزیں حلال کی گئیں واسطے ان کے، تو جواب ملا احل لکم الطیبات۔ اس کے بعد شکار کے کچھ آداب بیان فرمائے گئے، شکاری جانور کی جو شرائط ہیں ان کو بیان کیا، پھر فرمایا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال، تمہارا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موجودہ نصرانیت اور یہودیت بالکل اپنا مذہب چھوڑ چکے ہیں، گویا ان کے پاس آسمانی تعلیم کوئی نہیں، بے دین ہیں، اور ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، نہ ان کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ استاد محترم مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن مالٹا کی جیل میں تھے، تو انہوں نے اہل کتاب کا ذبیحہ کھانے سے انکار کر دیا، فرمایا زندہ جانور لاؤ، خود ہم ذبح کر کر کھائیں گے۔ 6 ماہ تک کہتے ہیں یہ مقدمہ التوا میں رہا، آخر 6 ماہ یا 8 ماہ کے بعد زندہ جانور دیا گیا، اور یہ بات ثابت کر دی کہ موجودہ عیسائی، یہودی جس کیفیت میں چل رہے ہیں اور جو ان کا اس وقت عندیہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اپنے پیغمبروں کے بارے میں اور دین کے بارے میں، اور میں بالکل بے دینی ان پہ غالب ہے۔ تو ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔
اس کے بعد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے کفر کیا ایمان کو چھوڑ کے، ایمان کے بدلہ میں کفر کو ترجیح دی، اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اور آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ظاہری طہارت مکمل کر لو۔ طہارت ظاہری بھی ہے، طہارت باطنی بھی ہے۔ باطنی طہارت کا تذکرہ گزشتہ سبق میں ہوا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اگر ایمان سے کوئی ہاتھ دھو بیٹھے پھر اس کا کوئی بھی عمل عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ تو باطنی طہارت ایمان سے ہے، اور ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اقرار کا نام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ کے سوا کوئی رسول نہیں ہے۔ ایمان کا تذکرہ ایمان مفصل میں 7 چیزوں کے ساتھ ہے، 7 میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ تو جو آدمی ایمان قبول کرتا ہے وہ شرک سے توبہ کرتا ہے، کفر سے توبہ کرتا ہے، نفاق سے توبہ کرتا ہے، اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے۔ جب باطن پاک ہوتا ہے پھر اس کا ایک ایک عمل عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اگر سرے سے ایمان نہیں ہے اس کا کوئی بھی عمل عند اللہ مقبول نہیں ہے، چاہے 100 دفعہ وضو کرے، 100 دفعہ غسل کرے۔ تو باطنی طہارت کے ساتھ ظاہری طہارت کا ذکر ہے۔ ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، پہلا فرض اپنے چہروں کو دھو ڈالو، پیشانی کے بالوں سے لے کر ادھر کانوں کے لو تک اور ٹھوڑی کے نیچے تک یہ پورا چہرہ دھونا ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فضاحت سے یہ بات فرماتے تھے، بڑی وضاحت کرتے تھے اس بات کی کہ آنکھوں کے یہ کنارے باہر کے اور اندر کے یہ بھی تر ہونے چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے وضو کرنے سے ہو سکتا ہے اندر کا کنارہ تر نہ ہو، وضو نہیں ہوگا۔ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور کوئی چیز ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے پانی ناخنوں تک نہ پہنچ سکے۔ بسا اوقات عورتوں نے ناخن پالش لگا رکھی ہوتی ہے، وہ لیپ ہے، پانی نہیں پہنچتا، غسل نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا۔ اور لمبے لمبے ناخن ہیں، نیچے میل کچیل ہے، پانی نہیں پہنچ رہا۔ بسا اوقات کوئی خواتین کھانا پکا رہی ہیں، گھی شی ان کے ہاتھوں کو لگ گیا، اس کی وجہ سے پانی اندر نہیں جا رہا، ناخن لمبے ہیں، تو وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دفعہ ناخن کاٹنا یہ مستحب ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، الی المرافق، کونیوں سمیت، 2 فرض ہو گئے۔ وامسحوا برؤوسکم، اور تیسرا فرض ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرنا ہے۔ وامسحوا، مسح کرو اپنے سروں کا، رؤوس راس کی جمع ہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ کا اختلاف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چند بالوں کو ہاتھ لگ جائے تب بھی مسح ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے سر پہ ہاتھ پھیرے گا تو پھر مسح ہوگا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سر کا چوتھا حصہ مقدار ناصیہ، اس سے مسح اس کا ہوگا۔ اگر چوتھے حصے سے کم ہوگا تو مسح نہیں ہوگا، اور پورے حصے کا، پورے سر کا مسح کرنا یہ مستحب ہے۔ اور یہاں تک کہ سر کے مسح کے ساتھ ساتھ گردن کا مسح اسی پانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آج ایک میڈیکل شعبے سے متعلق ساتھی بیان کر رہے تھے
کہ ریسرچ ہوئی مسلمانوں میں گردن توڑ بخار بہت کم ہے، اس کی مین وجہ ہے کہ مسلمان وضو کرتے ہوئے گردن کا مسح کرتے ہیں، اور غیر مسلموں میں یہ وبا زیادہ ہے۔ جس طرح آج کل کرونا وائرس ایک وبا کی شکل میں جناب چل رہا ہے، ابھی خبر دے رہے تھے قاری صاحب کے عمرے والوں کی فلائٹیں روک دی گئی ہیں، اور جہاز گویا کہ رن وے پہ تیار کھڑے پیسنجر ان میں موجود اتار لیے گئے ہیں، نہیں جا سکتے۔ بہرحال یہ دہشت پھیلائی جا رہی ہے۔ تدابیر ظاہری باطنی اختیار کی جا سکتی ہیں، ادویہ کا استعمال، یعنی دوا بھی ہو دعا بھی ہو اگر واقعتاً کوئی ایسا سلسلہ ہے، لیکن بات تو تحقیقی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازشی ایک سلسلہ ہے مسلمانوں کو پریشان کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بلکہ عالم اسلام کے تمام ممالک کی حفاظت فرمائے۔ تیسرا فرض ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور چوتھا فرض ہے اپنے پاؤں کو دھو ڈالو ٹخنوں سمیت، إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ ارجلکم کا عطف جو ہے نا وجوہکم و ایدیکم پہ ہے، کہ جیسے چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، پاؤں بھی دھونے ہیں۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر، اور غسل میں 3 فرض ہیں۔ اگر غسل فرض ہو، جنابت کا غسل ہو، میاں بیوی دونوں وظیفہ زوجیت ادا کر چکے ہوں، تو سب سے پہلے منہ میں پانی ڈالیں اور حلق تک پانی پہنچائیں، روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، تیسرے نمبر پہ سر سے لے کر پاؤں تک مکمل جسم پہ پانی بہانا ہے۔ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائیں، کوئی حصہ جسم کا خشک نہ رہ جائے۔ عورتیں اپنی بالیوں کو حرکت دیں، کوکے کو حرکت دیں، انگوٹھی کو حرکت دیں۔ مرد حضرات بھی جو کوئی انگوٹھی چھلا پہنے ہوئے ان کو حرکت دیں۔ اس طریقے سے غسل مکمل ہوگا۔ تو وضو میں 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہاتھوں کا دھونا، تیسرا فرض سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض پاؤں کا دھونا۔ باقی سنت اور مستحبات بھی ہیں، ان کا لحاظ کیا جائے تو وضو کامل ہوگا، وضو میں برکت ہوگی، اور اس سے پڑھی ہوئی نماز کئی گنا درجے میں بڑھ جائے گی۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اگر ہو تم جنابت کی حالت میں تو خوب پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو، سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا تم سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور تم میں سے کوئی پیشاب پخانہ کر کے آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے وظیفہ زوجیت ادا کیا، بیویوں سے ملاپ کیا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پس نہ پاؤ تم پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پانی کا نعم البدل اللہ تعالیٰ نے مٹی کو قرار دے دیا۔ یہ اس امت پہ احسان عظیم ہے رب العزت کا۔ پہلی امتیں پانی ہی سے طہارت حاصل کرتی تھیں۔ کپڑے کو اگر ناپاکی لگی تو کپڑا کاٹنے سے پاک ہوتا تھا، اور طہارت پانی سے مکمل ہوتی تھی۔ تیمم ان کے لیے اس وقت گویا کہ متبادل نہیں تھا۔ تیمم کا حکم اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا ہے۔ امت محمدیہ کے لیے اگر وضو کا تیمم کرنا چاہے تو وضو کا تیمم کر لے، غسل کا کرنا چاہے غسل کا تیمم کر لے۔ نیت میں فرق آئے گا، وضو کے لیے وضو کی نیت، غسل میں غسل کی نیت، اور تیمم میں 2 ضربیں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس امت پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ جس طرح پہلے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے بارے میں پہلی امتیں 1/4 حصہ دیتی تھیں، اس امت پہ 40واں حصہ ہے۔
پہلی امتیں اپنی عبادت خانوں میں نمازیں ادا کرتی تھیں، اس امت کے لیے ساری مسجد اللہ تعالیٰ نے ساری زمین اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دی کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہیں آپ کھڑے ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے عبادت مکمل کر سکتے ہیں۔ نماز فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب عشاء، بغیر شرعی عذر کے مسجد نہ چھوڑیں۔ بغیر شرعی عذر کے مسجد چھوڑنے پہ وعید ہے، مسجد ہی کے اندر نماز پڑھنی۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے، مسجد دور ہے، مسجد تک پہنچنا محال ہے، مشکل ہے، مسجد تک پہنچتے پہنچتے وقت آپ کا نکل رہا ہے، یا آپ سفر میں، مسجد کہیں قریب نہیں ہے، تو وہاں آپ نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گراؤنڈ میں پڑھ سکتے ہیں، سڑک پہ پڑھ سکتے ہیں، کسی ہال میں پڑھ سکتے ہیں، اور کسی دکان پہ پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح پہلے لوگوں پہ جنابت کا غسل 7 دفعہ کرنا ہوتا تھا۔ کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ۔ اس امت کے لیے ایک ہی دفعہ ہے، ایک ہی دفعہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا پانی بہائیں غسل ہو جائے گا۔ وضو میں بھی جو ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا ہے نا، یہ فرض نہیں ہے، فرض ایک دفعہ ہر عضو کو مکمل تر کرنا ہے۔ چہرے کو مکمل تر کرنا ایک دفعہ فرض ہے، ہاتھوں کو تر کرنا کونیوں سمیت ایک دفعہ فرض ہے، سر پہ مسح ایک دفعہ فرض ہے، پاؤں ٹخنوں تک دھونا ایک دفعہ فرض ہے۔ ٹخنے جانتے ہیں نا ٹخنے کون سے ہیں؟ یہ ہے۔ تو یہ 4 فرائض ہیں وضو کے اندر، اور غسل میں 3 فرائض ہیں۔ ہمارے واعظ تھے حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بطور لطیفے کو سنا کرتے تھے۔ کسی مجمع میں سوال کیا گیا، بھائی بتاؤ غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ تو ایک نوجوان کھڑا، اس نے کہا جی میں بتاتا ہوں۔ اس سے پوچھا بتا بھائی، اس نے کہا 3۔ اس نے سوال کیا گیا وہ کون کون سے؟ اس نے کہا صابن، تیل، تولیہ۔ صابن، تیل، یہ فرض نہیں ہے بھائی، یہ تو ہم اس وقت اپنے ظاہر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کہ ہماری جسمانی جو ہے راحت کس میں ہے، جسم کی راحت کس میں ہے؟ کپڑا اگر بدن پہ لگائیں گے صاف ہو جائے گا، تیل لگائیں گے جسم نرم ہو جائے گا، صابن لگائیں گے جسم صاف ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ غسل کے فرائض نہیں ہے، فرائض وہی جو میں نے 3 شمار کر دی۔ تو وضو کے کتنے فرائض ہو گئے؟ 4، اور غسل کے کتنے ہو گئے؟ 3۔ اگر پانی نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، یا سفر کی وجہ سے، اب کون بتائے گا یہ بیمار ہے؟ فقہا کہتے ہیں کہ رائے مبتلا بھی، ہر آدمی مفتی ہے، اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ آیا میرے لیے پانی کا استعمال نقصان دہ ہے یا مفید ہے۔ اگر کوئی محسوس کر رہا ہے کہ میں پانی استعمال کروں میری مرض بڑھ جائے گی، یا میں ہلاک ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا پانی کے استعمال سے، وہ پانی استعمال نہ کریں۔ تو کہتے ہیں اپنا نفس بھی مفتی ہے، اپنے نفس سے رائے لی جائے۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اگر سوال کر لیا کہ بتا تو نے فلاں نماز تیمم سے پڑھی تھی، تو وہ مطمئن ہو کہ اللہ تو جانتا تھا میں پانی استعمال نہیں کر سکتا تھا، میں بیمار تھا، اور اسے یقین ہو کہ میرا عذر اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے کہ واقعتاً میرا عذر تھا، تو یہ عذر چل جائے گا۔ اور اگر دل مطمئن نہیں ہے، دل مطمئن پھر مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا تو نے کھڑے ہو کر نماز کیوں نہیں ادا کی؟ تو کہے گا اللہ تجھے پتہ تھا میرا قیام بہت مشکل تھا میرے لیے، میں کھڑا ہو نہیں سکتا تھا، میری کمر میں تکلیف تھی، بیٹھنا محال تھا، مشکل تھا، کرسی کا سہارا میں لے سکتا تھا، میں مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ اور اگر دل میں اطمینان نہ ہو اور یہ ہو کہ
نہیں میں تو کھڑا بھی ہو سکتا ہوں. جس طرح پیچھے ہمارے پہلے صف میں ایک نمازی تھے، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے فرائض کرسی پہ بیٹھ کر پڑھے اور نوافل کھڑے ہو کر پڑھے. فرض نماز کرسی پہ بیٹھ کر پڑھی اور نفل نماز کھڑے ہو کر ادا کی. میں نے کہا یار کیا آپ کر رہے ہیں، مناسب نہیں ہے، اچھی بات نہیں. ایک ہمارے پاس دلال یہاں تشریف لاتے ہیں، یہاں سے جناب 1.5-2 کلومیٹر مقام دکھانے کے لیے لوگوں کو یوں دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے آ رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، یوں پھر رہے ہیں، یوں پھر رہے ہیں، یوں پھر رہے ہیں. نماز کا وقت آتا ہے تو آتے ہیں، آ کر کرسی کا سہارا لے لیتے ہیں. کل نماز کے لیے ایک ساتھی پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں نماز کے لیے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں کرسی لے لیں، کرسی لے لیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں بغیر کرسی کا میں پڑھ سکتا ہوں. نہیں 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 آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کرسی لے لیں. کل کی بات ہے. چنانچہ 2 کرسیاں پہلے لگی ہوئی تھیں، ان کو تیسری کرسی دی گئی کہ آپ کرسی پہ نماز پڑھیں. گویا بیمار کو نہیں پتا میں بیمار ہوں، دوسرا بتلا یار تو بیمار ہے کرسی لے لے، تو بیمار ہے تیمم کر لے. کیا ڈرامے بازی ہے یار، دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اپنے نفس سے پوچھیں میں بیمار ہوں یا تندرست ہوں. باتیں سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. ہاں اوپر ذکر تھا کہ بیمار او علی سفر یا مسافر، سفر کی حالت میں پانی نہیں ہے تیمم کر سکتا ہے. گویا پیشاب کیا، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا تو وہ وضو کے لیے پانی نہیں رکھتا، تیمم کر لے. یا اس نے اولا مستم النساء بستری کی، وظیفہ زوجیت ادا کیا، پانی نہیں ہے تیمم کر لے. اور تیمم کہاں کرنا ہے؟ فرمایا پاک مٹی پہ کرنا ہے یا مٹی کی جنس پہ کرنا ہے، یا مٹی کی جنس پہ کرنا ہے. جس طرح یہ اینٹ وغیرہ ہے، پتھر ہے، یہ مٹی کی جنس سے ہیں، ان پہ تیمم کرنا ہے. صعیداً طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من. اور تیمم میں 2 ضربیں ہیں، پہلی ضرب سے چہرے کا احاطہ ہوگا، دوسری سے ہاتھوں کا ہوگا. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من. چہرے کا تیمم وہی جس طرح وضو کے لیے پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یوں ہاتھ پھیرنا ہے، اور منہ کو مٹی ملنا مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا مقصود ہے. ہاتھ لگائے مٹی والے مقام پہ، ہاتھوں کو جاڑے، چہرے پہ پھیر دے. اس طرح انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی وہ اتارے تو ہاتھوں پہ پھیرے. یہ 2 ضربیں ہیں، وضو کے تیمم میں بھی، غسل کے تیمم میں بھی. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ کر دے اوپر تمہارے کوئی تنگی. ولکن یرید لیطہرکم، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے. ولیتم نعمتہ علیکم، تاکہ پوری کر دے اپنی نعمت اوپر تمہارے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو کی اوپر تمہارے. ومیثاقہ الذی واثقکم بھی، اور پختہ وعدہ وہ جو تم سے کیا اس نے. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے مانا، یعنی ہم نے سماعت کی اور اطاعت کی. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو. اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، پس دھو ڈالو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو ڈالو اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر ہو تم جنابت کی حالت میں، فطہروا، پس خوب پاکی حاصل کرو. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار، او علی سفر، یا ہو اوپر سفر کے، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا عورتوں کو، فلم تجدو،
پس نہ پاؤ ما ان پانی فتیمموا صعیدا طیبا پس تیمم کرو پاک مٹی سے فمسحوا بوجوہکم پس ملو اپنے چہروں کو وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو منہ سے ما یرید اللہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ لیجعل علیکم من حرج کہ کر دے اوپر تمہارے کوئی تنگی ولکن یرید لیطہرکم لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے ولیتم نعمتہ علیکم تاکہ پوری کر دے اپنی نعمتوں پر تمہارے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکریہ ادا کرو وذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو علیکم جو کی اوپر تمہارے ومیثاقہ الذی اور پختہ وعدہ وہ جو تم سے کیا اس نے اذ قلتم سمعنا واطعنا جب تم نے کہا سنا ہم نے اور مانا ہم نے فاتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو